administration is working in a very positive way with Pakistan to crack down on the terrorist organizations and militants. Our relationship with Pakistan is a very good one. Thanks to these efforts. پاکستان امن کی شان دنیا گواہی دینے لگی. بھارتی سرزمین پر امریکی صدر بھی بول اٹھے, پاکستان کے خوب گن گائے. مودی سرکار کے راج میں پاکستان کی قربانیاں گنوا دیں. دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے اقدامات کا بھی اعتراف. یہ بھی کہا پاکستان اچھا دوست ہے. پاک امریکہ تعلقات بھی شاندار قرار دیے. واضح کر دیا پاکستان کے اقدامات سے جنوبی ایشیا میں امن کو فروغ حاصل ہوگا. وائرس ایران میں پھیلنے لگا. برطانوی میڈیا کی 50 ہلاکتوں کی اطلاعات, ایران نے 12 کی تصدیق کر دی. کویت اور بحرین میں بھی کورونا کیسز رپورٹ. قاتل وائرس افغانستان بھی پہنچ گیا. ایک کیس رپورٹ. متاثرہ تینوں ممالک میں لوگ ایران سے آئے تھے. ایران میں کورونا وائرس, پاکستان میں خوف کے سائے منڈلانے لگے. حفاظتی اقدامات جاری. پاک ایران سرحدی راستے بند, خیمہ اسپتال قائم. ایران سے آنے والوں کو 14 روز تک قرنطینہ میں رکھنے کا فیصلہ. پاک ایران سرحد بند ہونے سے متعدد زائرین پھنس گئے. 9 مین زون میں لوگوں کی تعداد بڑھنے لگی. لوگ کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار. کھانا اور پانی ختم. حکام سے فوری مدد کی اپیل. کورونا وائرس نے سرمایہ کاروں کو محتاط کر دیا. امریکہ, یورپ اور ایشیائی مارکیٹس میں مندی کے بادل چھا گئے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بھی مندی. 100 انڈیکس 1150 پوائنٹس تک گر گیا. 39,143 پر آ گیا. سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس. اٹارنی جنرل خالد جاوید نے کیس لڑنے سے معذرت کر لی. کہتے ہیں کیس میں مفادات کا ٹکراؤ ہے. حکومت نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو وکیل مقرر کرنے کی درخواست دے دی. خالد جاوید کی اٹارنی جنرل تعیناتی پر تحفظات نہیں. وزیر قانون فروغ نسیم کی وضاحت. انور منصور سے متعلق ٹی وی پر دیے بیان پر معذرت کر لی. الفاظ واپس لے لیے. سونے نے مہنگا ہونے کے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے. فی تولہ قیمت میں 2,000 روپے کا ریکارڈ اضافہ. فی تولہ سونا 96,300 روپے کا ہو گیا. 10 گرام سونا 1,715 روپے بڑھ کر 82,562 روپے کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا. بیمار نواز شریف کا آپریشن ہوگا یا نہیں, لیگی رہنما لائل. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں نواز شریف کا آج آپریشن ہونے جا رہا ہے. ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان نے لیگی رہنما کا بیان مسترد کر دیا. ٹویٹ کیا نواز شریف کا کوئی آپریشن نہیں ہو رہا. کارڈک کیتھرائزیشن اور کوونری انٹرونشن بھی طے شدہ پروگرام کے مطابق ہوں گے. ملیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد مستعفی ہو گئے. بادشاہ کو استعفیٰ پیش کر دیا. مہاتیر محمد سیاسی اتار چڑھاؤ کے باعث حکومت سے علیحدہ ہوئے. کراچی سرکولر ریلوے کا خواب کب ہوگا شرمندہ تعبیر. سپریم کورٹ کا KCR بحالی کے لیے 6 ماہ کا حکم, مگر انتظامیہ کی کوئی پلاننگ نہیں. ریلوے زمینیں خالی نہ کرائی جا سکیں. جہاں تجاوزات گرائیں وہاں ملبہ نہ اٹھایا جا سکا. And militants, our relationship with Pakistan is a very good one. Thanks to these efforts. جو کام گزشتہ ادوار میں نہ ہو سکا وہ موجودہ حکومت نے کر دکھایا. Incredible countries that are very, very smart with very smart leadership can't solve a problem like that. But if you would want me to mediate or arbitrate, I would be willing to do that. سفیر کشمیر بنے, حق کی آواز تو گواہی پوری دنیا دینے لگی. For this reason, since taking office, my administration is working in a very positive way with Pakistan to crack down on the terrorist organizations and militants. بھارت کی سرزمین پر امریکی صدر بول اٹھے. پاکستان کی کوششوں سے ہی خطے میں امن قائم ہوا. یہ بھی کہا کہ پاکستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں. Our relationship with Pakistan is a very good one. Thanks to these efforts, we are beginning to see signs of big progress with Pakistan, and we are hopeful
for reduced tensions, greater stability, and the future of harmony for all of the nations of South Asia. امریکی صدر نے واضح کیا کہ ہم جنوبی ایشیا میں کشیدگی کم ہونے، استحکام میں اضافے اور مستقبل میں ہم آہنگی کے لیے پر امید ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ امریکہ کی جانب سے پاکستان کی تعریف کرنا ایک مثبت پیش رفت ہے۔ ٹیررزم سے ٹورزم تک کا جو سفر ہم نے طے کیا، دنیا آج اس کا اعتراف کر رہی ہے۔ خطے میں قیام امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو اعتراف کیا ہے اور پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات کا ذکر کیا ہے، یہ ایک مثبت پیش رفت ہے۔ ہماری حکومت مارز وجود میں آئی تھی تو امریکہ کے ساتھ تعلقات ہمارے بالکل سرد موری کا شکار تھے۔ جو ایک شفٹ آپ دیکھ رہے ہیں نا، فرام ٹیررزم ٹو ٹورزم، یہ آج دنیا اس کو نوٹس کر رہی ہے۔ تو یہ ایک مثبت پیش رفت ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے ایکنالج کیا ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی کی جنگ میں کتنی قربانی دی ہے اور اس میں کامیابی حاصل کی ہے۔ جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کیسے ہوگا؟ مسئلہ کشمیر جو ہے اس کی بنیاد ہے۔ اگر ہم دیر پا امن چاہتے ہیں جنوبی ایشیا میں تو ہمیں اس مسئلے کا حل تلاش کرنا ہوگا، اور صدر ٹرمپ بھی اگر اس کا تذکرہ کرتے ہیں اپنے اس دورے میں تو یہ ایک مثبت پیش رفت ہے۔ اگر آج امریکہ قیام امن کے لیے پاکستان کی تعریف کر رہا ہے تو اس کے پیچھے پاک فوج، سیاسی قیادت اور پوری قوم کی قربانیاں شامل ہیں، اور یہ ثابت کر دیا اگر ایک قوم بن کر رہیں تو دشمن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ قوم بھی تیار ہے۔ یہ صرف باتیں نہیں، پاکستان کی سیاسی فوجی طاقت نے مل کر دشمن کو وہ جواب دیا جو وہ ہمیشہ یاد رکھے گا۔ میں ٹارگٹ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا، اب کہ ایئر فورس نے مجھے گرایا، اس کے بعد مجھے اپنا جہاز چھوڑنا پڑا تھا۔ پاکستانی آرمی جو ہے وہ بہت ہی پروفیشنل سروس ہے۔ دونوں قیادت نے مل کر یہ واضح پیغام دے دیا، جب تک ہم ایک ہیں دشمن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ خود کو سیکولر کہلانے والا بھارت اپنے عجیب اقدامات کے باعث دنیا کے سامنے عجوبہ بنا ہوا ہے۔ دورہ ٹرمپ کے دوران احمد آباد کی کچی آبادی کو دیوار کی دوسری جانب چھپا دیا گیا، وہاں موجود لوگ اس دوہرے معیار پر برس پڑے۔ وائس آف امریکہ کی رپورٹ دیکھیں۔ 19 متاثر ہوئے ہیں، جس کے بعد فرانس اور جرمنی نے اپنے شہریوں کو ہر لمحے محتاط رہنے کی ہدایت کر دی ہے۔ ایران میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے بعد پاکستان نے ایران سے ملحقہ اپنی سرحد کو بند کر دیا ہے۔ بلوچستان کے 5 اضلاع چاغی، واشک، پنجگور، کیچ اور گوادر میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ تفتان سرحد پر ایران جانے والے زائرین کو روک لیا گیا ہے۔ یہاں 100 بستروں پر مشتمل اسپتال بھی قائم کیا گیا ہے۔ ماسک اور دیگر سامان بھی مہیا کیا جا رہا ہے۔ ایران میں اس وقت 5000 سے زائد پاکستانی زائرین موجود ہیں جو مرحلہ وار واپس آئیں گے۔ انہیں پہلے آئسولیشن میں رکھا جائے گا۔ پاکستانی زائرین سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ ایران کے سفر سے اب گریز کریں۔ My administration is working in a very positive way with Pakistan to crack down on the terrorist organizations and militants. Our relationship with Pakistan is a very good one. Thanks to these efforts. پاکستان امن کی شان، دنیا گواہی دینے لگی۔ بھارتی سرزمین پر امریکی صدر بھی بول اٹھے، پاکستان کے خوب گن گائے، مودی سرکار کے راج میں پاکستان کی قربانیاں گنوا دی۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے اقدامات کا بھی اعتراف، یہ بھی کہا پاکستان اچھا دوست ہے۔ پاک امریکہ تعلقات بھی شاندار قرار دیے، واضح کر دیا پاکستان کے اقدامات سے جنوبی ایشیا میں امن کو فروغ حاصل ہوگا۔ وائرس ایران میں پھیلنے لگا، برطانوی میڈیا کی 50 ہلاکتوں کی اطلاعات، ایران نے 12 کی تصدیق کر دی۔ کویت اور بحرین میں بھی کورونا کیسز رپورٹ، قاتل وائرس افغانستان بھی پہنچ گیا۔ ایک کیس رپورٹ، متاثرہ تینوں ممالک میں لوگ ایران سے آئے تھے۔ ایران میں کورونا وائرس، پاکستان میں خوف کے سائے منڈلانے لگے، حفاظتی اقدامات جاری، پاک ایران سرحدی راستے بند، خیمہ اسپتال قائم، ایران سے آنے والوں کو 14 روز تک قرنطینہ میں رکھنے کا فیصلہ۔ پاک ایران سرحد بند ہونے سے متعدد زائرین پھنس گئے، 9 مین زون میں لوگوں کی تعداد بڑھنے لگی، لوگ کھلے آسمان تلے بے یارو مددگار، کھانا اور پانی ختم، حکام سے فوری مدد کی اپیل۔
कोरोना वायरस ने सरमायाकारों को मुहतात कर दिया। अमेरिका, यूरोप और एशियाई मार्केट्स में मंदी के बादल छा गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मंदी। 100 इंडेक्स 1150 पॉइंट्स तक गिर गया, 39,143 पर आ गया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने केस लड़ने से माजरत कर दी। कहते हैं केस में मफादात का टकराव है। हुकूमत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को वकील मुकर्रर करने की दरख्वास्त दे दी। खालिद जावेद की अटॉर्नी जनरल तैनाती पर तहफ्फुज़ात नहीं। वजीर कानून फरोग नसीम की वजाहत। अनवर मंसूर से मुतालिक टीवी पर दिए बयान पर माजरत कर ली, अल्फाज वापस ले लिए। सोने ने महंगा होने के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। फी तोला कीमत में 2000 रुपए का रिकॉर्ड इजाफा। फी तोला सोना 96,300 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 1715 रुपए बढ़कर 82,562 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। बीमार नवाज शरीफ का ऑपरेशन होगा या नहीं, लीगी रहनुमा लाइल। राना सनाउल्लाह कहते हैं नवाज शरीफ का आज ऑपरेशन होने जा रहा है। जाती मौलिज डॉक्टर अदनान ने लीगी रहनुमा का बयान मुस्तरद कर दिया। ट्वीट किया, नवाज शरीफ का कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। कार्डिक कैथराइजेशन और कोवनरी इंटरवेंशन भी तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक होंगे। मलेशिया के वजीर आजम महातीर मोहम्मद मुस्ताफी हो गए। बादशाह को इस्तीफा पेश कर दिया। महातीर मोहम्मद सियासी उतार चढ़ाव के बाइस हुकूमत से अलहदा हुए। कराची सर्कुलर रेलवे का ख्वाब कब होगा शर्मिंदा ताबीर। सुप्रीम कोर्ट का केसीआर बहाली के लिए 6 माह का हुक्म, मगर इंतजामिया की कोई प्लानिंग नहीं। रेलवे जमीनें खाली ना कराई जा सकी। जहां तजावुजात गिराई वहां मलबा ना उठाया जा सका। And militants, our relationship with Pakistan is a very good one. Thanks to these efforts, जो काम गुज़िश्ता अदवार में ना हो सका वो मौजूदा हुकूमत ने कर दिखाया। Incredible countries that are very, very smart with very smart leadership can't solve a problem like that. But if you would want me to mediate or arbitrate, I would be willing to do that. सफीर कश्मीर बने, हक की आवाज तो गवाही पूरी दुनिया देने लगी। for this reason, since taking office, my administration is working in a very positive way with Pakistan to crack down on the terrorist organizations and militants. भारत की सरजमीन पर अमरीकी सदर बोल उठे। पाकिस्तान की कोशिशों से ही खित्ते में अमन कायम हुआ। ये भी कहा कि पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। Our relationship with Pakistan is a very good one. Thanks to these efforts, we are beginning to see signs of big progress with Pakistan, and we are hopeful for reduced tensions, greater stability, and the future of harmony for all of the nations of South Asia. अमरीकी सदर ने वाज़ेह किया कि हम जनूबी एशिया में कशीदगी कम होने, इस्तेहकाम में इजाफे और मुस्तकबिल में हम आहंगी के लिए पुरउम्मीद हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान की तारीफ करना एक मुस्बत पेशरफ्त है। टेररिज्म से टूरिज्म तक का जो सफ़र हमने तय किया, दुनिया आज उसका एतराफ़ कर रही है। खित्ते में क़याम अमन के लिए मसला कश्मीर का हल ज़रूरी है। मैं समझता हूं कि उन्होंने जो एतराफ़ किया है और पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात का जिक्र किया है, ये एक मुस्बत पेशरफ्त है। हमारी हुकूमत मार्ज़ वजूद में आई थी तो अमेरिका के साथ ताल्लुकात हमारे बिल्कुल सर्दमोरी का शिकार थे। जो एक शिफ्ट आप देख रहे हैं ना, फ्रॉम टेररिज्म टू टूरिज्म, ये आज दुनिया उसको नोटिस कर रही है। तो ये एक मुस्बत पेशरफ्त है और मुझे खुशी है कि उन्होंने एक्नॉलेज किया है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग में कितनी कुर्बानी दी है और उसमें कामयाबी हासिल की है। जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम कैसे होगा? मसला कश्मीर जो है उसकी बुनियाद है। अगर हम देर पा अमन चाहते हैं जनूबी एशिया में तो हमें इस मसले का हल तलाश करना होगा। और सदर ट्रंप भी अगर उसका तज़किरा करते हैं अपने इस दौरे में तो ये एक मुस्बत पेशरफ्त है।
اگر آج امریکہ قیام امن کے لیے پاکستان کی تعریف کر رہا ہے تو اس کے پیچھے پاک فوج، سیاسی قیادت اور پوری قوم کی قربانیاں شامل ہیں، اور یہ ثابت کر دیا اگر ایک قوم بن کر رہے ہیں تو دشمن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ قوم بھی تیار ہے۔ یہ صرف باتیں نہیں، پاکستان کی سیاسی فوجی طاقت نے مل کر دشمن کو وہ جواب دیا جو وہ ہمیشہ یاد رکھے گا۔ میں ٹارگٹ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا، آپ کے ایئر فورس نے مجھے گرایا، اس کے بعد مجھے اپنا جہاز چھوڑنا پڑا تھا۔ پاکستانی آرمی جو ہے وہ بہت ہی پروفیشنل سروس ہے۔ دونوں قیادت نے مل کر یہ واضح پیغام دے دیا، جب تک ہم ایک ہیں دشمن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ خود کو سیکولر کہلانے والا بھارت اپنے عجیب اقدامات کے باعث دنیا کے سامنے عجوبہ بنا ہوا ہے۔ دورہ ٹرمپ کے دوران احمد آباد کی کچی آبادی کو دیوار کی دوسری جانب چھپا دیا گیا۔ وہاں موجود لوگ اس دوہرے معیار پر برس پڑے۔ وائس آف امریکہ کی رپورٹ دیکھیں۔ 19 متاثر ہوئے ہیں، جس کے بعد فرانس اور جرمنی نے اپنے شہریوں کو ہر لمحے محتاط رہنے کی ہدایت کر دی ہے۔ ایران میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے بعد پاکستان نے ایران سے ملحقہ اپنی سرحد کو بند کر دیا ہے۔ بلوچستان کے 5 اضلاع چاغی، واشک، پنجگور، کیچ اور گوادر میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ تفتان سرحد پر ایران جانے والے زائرین کو روک لیا گیا ہے۔ یہاں 100 بستروں پر مشتمل اسپتال بھی قائم کیا گیا ہے۔ ماسک اور دیگر سامان بھی مہیا کیا جا رہا ہے۔ ایران میں اس وقت 5000 سے زائد پاکستانی زائرین موجود ہیں جو مرحلہ وار واپس آئیں گے۔ انہیں پہلے آئسولیشن میں رکھا جائے گا۔ پاکستانی زائرین سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ ایران کے سفر سے اب گریز کریں۔